ہر سو رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اندھیرے میں گاؤں بہت ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ وہی اندھیرے سے دو بھیڑیے نکلے اور گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ علی اور حیدر باتیں کرتے ہوئے گاؤں کی طرف ہی آ رہے تھے۔ سنی، کل میں نانی کی طرف گیا تھا، وہاں میرے ماموں مجھے زو لے کے گئے۔ وہاں بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے، اس سے سب بچے ڈر رہے تھے۔ سنا ہے اس نے کئی بچوں کو بھی اپنا شکار بنایا ہے۔ کیا بات کر رہے ہو علی؟ پھر اس شیر کا زو میں رہنا تو خطرناک ہے۔ انتظامیہ کو اسے کہیں اور شفٹ کرنا چاہیے جہاں وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ارے حیدر، یہ سب لوگ گاؤں والے کہاں بھاگ رہے ہیں؟ گاؤں میں کافی افراتفری مچی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں علی، چلو کسی سے پوچھتے ہیں۔ بھولے انکل، کیا ہوا؟ آپ سب ایسے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ بیٹا، گاؤں میں دو خوفناک بھیڑیے گھس آئے ہیں جو کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ جو ان کے ہاتھ لگ رہا ہے اسے اپنا شکار بنا رہے ہیں۔ سب اپنی جان بچا کے بھاگ رہے ہیں۔ تم دونوں کو اپنی جان پیاری ہے، تم دونوں بھی بھاگو۔ مگر ہم جائیں گے کہاں؟ کسی بھی سیف جگہ پہ چھپ جاؤ، جب یہ چلے جائیں تب آ جانا۔ علی اور حیدر جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں ہو جاتے ہیں کہ دیکھ سکیں کہ کیا ماجرا ہے۔ دونوں بھیڑیے وہاں سے گزرتے ہوئے بہت ڈراؤنے دکھتے ہیں چاند کی روشنی میں۔ یہ کیا؟ پورا گاؤں ہی خالی ہے، اب ہم کیا شکار کریں گے اور اپنی بھوک کیسے مٹائیں گے؟ ایک بھیڑیا بولتا ہے۔ آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں، شاید کوئی مل جائے۔ اگر ایسا ہی چلا تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے، ہم کو شکار نہیں ملے گا اور ہم اپنی بھوک کے ہاتھوں مر جائیں گے۔ دوسرا بھیڑیا بولتا ہے۔ لگتا ہے کسی دوسرے گاؤں کی طرف جانا پڑے گا۔ 2 دن سے بہت مزے میں زندگی گزر رہی تھی، بہت اچھے شکار ملے، پیٹ بھی بھر جاتا تھا، مگر اب کیا کریں؟ لگتا ہے گاؤں والے ہوشیار ہو گئے ہیں، وہ ہمارے آنے سے پہلے ہی بھاگ گئے۔ آج کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا، آؤ دوسرے گاؤں کی طرف چلیں۔ دونوں بھیڑیے گاؤں سے باہر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ علی اور حیدر درخت کی اوٹ سے باہر نکل آتے ہیں۔ علی، آج ہمارے گاؤں والے تو ان کا شکار بننے سے محفوظ رہے، لیکن یہ جس گاؤں میں جائیں گے وہاں کے لوگوں کو اپنا شکار بنائیں گے۔ ہمیں کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے، یہ دونوں بھیڑیوں کا یا تو خاتمہ ہو جائے یا پھر وہ جنگل میں ہی رہیں، گاؤں یا انسانی آبادی کی طرف نہ آئیں۔ حیدر، مگر ہم ایسا کریں گے کیسے؟ علی، ہر چیز کا حل ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ گاؤں والے ایک مدھم روشنی والے ہال میں جمع ہیں، ان کے چہروں پر خوف چھایا ہوا ہے۔ وہ پورے گاؤں میں اندھیرا کیے ہوئے ہیں کہ کہیں روشنی میں دوبارہ بھیڑیے ادھر کا رخ نہ کر لیں۔ ایک بزرگ، مزید جانیں ضائع نہ ہونے سے پہلے ہمیں کچھ ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے بھیڑیے یہاں کا دوبارہ رخ نہ کریں، ایک بزرگ کہتے ہیں۔ دوسرے بزرگ کہتے ہیں، ہمیں رات کو آج روشن آگ کر کے اس کے گرد رات گزارنی چاہیے، بھیڑیے آج کی رات نہیں آ سکیں گے آگ کے گرد۔ چچا، لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے، آگ جب تک جلتی رہے گی ہم محفوظ رہیں گے، جب آگ بجھ جائے گی خطرہ تو پھر بھی برقرار رہے گا، حیدر کہتا ہے۔ ہاں بیٹا، بول تو صحیح رہے ہو، مگر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ رات ہوتی ہے، سب آگ روشن کیے اس کے گرد جمع ہوتے ہیں، بچے بڑے سب مجبور ہو کر وہاں آتے ہیں۔ وہ سب آگ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، بھیڑیے آگ کو دیکھ کر سہم جاتے ہیں اور واپسی کے لیے مڑ جاتے ہیں۔ حیدر، یہ صحیح وقت ہے، ہمیں چھپ کے ان بھیڑیوں کا پیچھا کرنا چاہیے کہ یہ کہاں جاتے ہیں، اور جہاں یہ ہمیں تنہا دکھے انہیں مارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں علی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسے ہم گاؤں والوں کو ان سے نجات دلا سکیں گے، نہیں تو یہ روز آئیں گے، جو تنہا دکھا اسے کھا جائیں گے، اور آگ کے گرد رات بتانا کوئی حل نہیں ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے بنا آواز کیے بھیڑیوں کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ دونوں دیکھتے ہیں وہ جنگل میں ایک غار میں داخل ہو رہے ہیں۔
وہ دونوں بھی ان کے پیچھے خاموشی سے غار میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں لومڑی مردہ حالت میں پڑی ہوتی ہے۔ پہلے وہ اسے اپنی غذا بناتے ہیں، پھر آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ سو جاتے ہیں۔ علی اور حیدر درخت پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے نشانہ لگاتے ہیں۔ تیر ٹھیک نشانے پر لگتا ہے اور ایک بھیڑیا تڑپنے لگتا ہے۔ دوسرا اس کی آہوں سسکیوں سے ہوشیار ہو جاتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ حیدر نشانہ لگاتا ہے، دوسرے بھیڑیے کو بھی ٹھیک نشانہ لگتا ہے اور وہ بھی تڑپنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ علی اور حیدر نیچے اتر کے آتے ہیں اور ان کو دیکھ کر تسلی کرتے ہیں کہ دونوں واقعی ہی مر گئے ہیں۔ اطمینان کر کے دونوں اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں ایک لومڑی ملتی ہے جو ان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اے میرے دوستو، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے ان بھیڑیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ روز جنگل سے جانوروں کا شکار کر کے ان کی نسل کا خاتمہ کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا تم نے کیسے بہادری سے ان کا خاتمہ کیا۔ میں پورے جنگل کے جانوروں کی طرف سے تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ وہ دونوں گاؤں پہنچتے ہیں۔ صبح ہونے والی ہے۔ سب گاؤں والے صبح کے اجالے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ سب کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ وہ دو بھیڑیے جو گاؤں والوں کو اپنا شکار بنا رہے تھے، ان کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب وہ کبھی یہاں نہیں آئیں گے اور نہ کسی انسان کو نقصان پہنچا سکیں گے۔ علی پرجوش سا بتاتا ہے۔ سب گاؤں والے خوش ہو جاتے ہیں۔ گاؤں والے ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں۔ ان کے چہرے خوشی سے جگمگا رہے ہیں۔ سب خوشی خوشی علی اور حیدر کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ چل علی، یہ مہم بھی ہم نے سر کر لی۔ چل اب گھر چل کے سوتے ہیں۔ 3 راتوں سے سوئے نہیں۔ وہ اپنے گھر کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو یہ کارٹون ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔